اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائیوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کے اوپر شک کیا، ان کی عزت اور رفعت کے اوپر شک کیا، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مقدس کے اندر رد فرمایا، اور جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برا بھلا کہا، اللہ رب العزت نے ان کو ہی برا بھلا کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے کے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ کہتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لے کے آئیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کہتے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، نہیں، الا انہم هم السفہاء، تم بے وقوف ہو، یعنی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ خود وہی ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ خود وہی ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے یہاں پہ بات ختم نہیں کی، بلکہ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہو، تمہارا عقل ہی نہیں ہے، تمہارا دماغ ہی نہیں ہے کہ بے وقوف تو تم ہو، میرے صحابہ تو بے وقوف نہیں ہیں، وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، وہ تو اولئک هم المفلحون ہیں، وہ اولئک هم المؤمنون الحق ہیں، وہ تو اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم الصدیقون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں۔ یہ سارے تمغے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ نیک ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہیں، یہ سب تمغے کس کو ملے ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملے ہیں، جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ تو جو آج بے حیا، جس کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ آ کے صحابہ پہ تبرہ کرے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ اصلی ہے یا نہیں، لیکن صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر تم ایمان لے کے آؤ تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ، اور جو ان کے ساتھ جو جنگ کرے گا، ان کی جو بغاوت کرے گا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ جو تبرہ بازی کرے گا ان کے اوپر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے مقابلے میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ ہمارے لیے ہمارا کارساز صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر جو بھی تبرہ کرے، جو بھی اس کے اندر کوئی شک بھی پیدا کرے، سمجھ لو کہ اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی صحابہ کرام ہیں، ہم تک اسلام پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے اپنے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان تو نامکمل ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان تو خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہمارے ایمان پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانے والا بہت بڑا مجرم، کافر، زندیق، بے حیا، مرتد ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر اور کوئی بڑا کافر نہیں ہے جو جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے راستے کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔